السلام علیکم مائی آل فیوچر چیمپئن ٹائیگر لیڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور زبردست طریقے سے اپنی ورکنگ کر رہے ہوں گے. ڈیئر ممبرز، آج کا سیشن موسٹ امپورٹنٹ ہے ان ممبرز کے لیے جو ابھی نیو وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں. جب تک آپ لرن نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو آپ وائی بی ایف کمپنی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو پہلا سٹیپ یہاں پہ یہی ہے کہ آپ نے لرن کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے. جہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، معلومات ملتی ہے، تو آپ اتنا نالج حاصل کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ یہاں پہ سیکھیں گے اتنے آپ لوگوں کے آل پوائنٹس کلیئر ہوں گے، اور اتنے اچھے طریقے سے آپ ورکنگ کریں گے، اپنا 100% دیں گے، اور اتنا زیادہ آپ یہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں. ڈیئر ممبرز، فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ کسی نے اپنا مائک ان میوٹ نہیں کرنا، اسکرین شیئرنگ نہیں کرنی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں سے یہ ضرور ڈسکس کروں گی کہ آپ اس فیلڈ میں کیوں آئے ہیں، آپ آن لائن کام کیوں کر رہے ہیں، ہم آن لائن کام کیوں کر رہے ہیں، اتنا سر کھپائی کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں. مطلب کہ ہم جاب بھی تو کر سکتے ہیں نا، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، ہمارے پاس اسٹڈی ہے، ہم نے پڑھا ہے تقریباً 14 سال، 18 سال، 15 سال، 10 سال. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہیں بہت سی اسٹڈی حاصل کر کے پھر بھی وہ آن لائن فیلڈ میں آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ یہاں سے وہ پیسہ کما رہے ہیں، کس وجہ سے کما رہے ہیں، وہ ابھی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی. ڈیئر ممبرز، اگر آپ جاب کرتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، یا ابھی بھی آپ کے اندر وہ ایک چیز ہے کہ یار میں جاب کروں، میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے، میں نے ایم اے کر لیا ہے، میں نے گریجویشن کر لیا، تو مجھے جو ہے اب جاب کرنی چاہیے، تو آپ اپنے مائنڈ سے یہ چیز نکال دیں. کیونکہ جاب میں جو بھی آپ کو، اگر کوئی جاب کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کو فکس سیلری ملے گی، اور وہاں پہ آپ نے اپنی ڈیوٹی بھی جو دینی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے 6-7 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی آپ نے وہ ڈیوٹی دینی ہوتی ہے. دین جو ہے آپ وہاں سے ارننگ کرتے ہو. منتھ کا آپ کو اینڈ پہ کتنا ملتا ہے؟ 10,000، 15,000. اگر اچھی پوسٹ پہ ہو تو آپ کو 20-25,000 اتنا ہی ملتا ہے اسٹارٹ میں. لیکن اگر آپ آن لائن فیلڈ میں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، آن لائن فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں، پارٹ ٹائم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے صرف اپنی ضرورتیں، خواہشات بھی پوری کرنی ہے. ضروریات کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خواہشات بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جاب کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، آن لائن فیلڈ میں آ رہے ہیں. بہت سے لوگ اس طرف موو ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی بھی خواہشات پوری کرنی ہے. اب آن لائن فیلڈ میں آپ پیسہ کما کے کیسے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلکہ موسٹلی ایسے ہوتے ہیں جو یہی چاہتے ہیں کہ میرا اپنا گھر ہو. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنی گاڑی ہو. بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی بزنس ہو، جس میں کوئی بھی مجھے دخل اندازی، کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھے اسکول میں پڑھیں، اچھی تعلیم حاصل کریں. ٹھیک ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو زیادہ سے زیادہ اتنا پیسہ آئے کہ ہمارے پاس اتنا فریڈم اور ٹائم کا بھی فریڈم ہو کہ ہمیں جو ہے ایک چیز پہ ہمیں فکس نہ ہونا پڑے. مینز یہ ہے کہ ہمیں ٹائم نہ اتنا دینا پڑے، تھوڑا ٹائم دے، زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے ہمارے پاس آئے، ہمیں اتنا موقع مل سکے کہ ہم دنیا دیکھ سکیں، گھوم سکیں، اپنی لائف کو بھی انجوائے کر سکیں. ہر انسان کا دل چاہتا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے. تو آن لائن فیلڈ میں اگر آپ پارٹ ٹائم یہاں پہ کام کر کے پیسہ بہت اچھے طریقے سے کما سکتے ہو. پہ آپ چھوٹے سے انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنا یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کا باس نہیں ہوگا، کوئی آپ کی روک ٹوک نہیں ہوگی. جب دل چاہے آپ یہاں پہ ورکنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی شادی بیاہ آیا ہوا ہے تو آپ نے وہ بھی فل آپ انجوائے کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کی ورکنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کی ٹیم بھی ہے، تو وہ ٹیم ورک کر رہی ہے، آپ کو نان ورکنگ انکم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے پیسہ کما کے آپ جو ہے جاب سے جو آپ اپنی بیسک ضروریات پوری کر رہے ہو، لیکن آن لائن فیلڈ میں آپ پیسہ کما کے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو. یہاں سے پیسہ کما کے اپنا پرسنل گھر بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے آن لائن فیلڈ سے پیسہ کما کے آپ اپنا ذاتی جو ہے وہ کار گاڑی لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو جو ہے اچھی دے سکتے ہو، لائف سٹائل دے سکتے ہو. تو یہ پروسیس ہے کہ آن لائن فیلڈ
میں لوگ زیادہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جسٹ اپنی بیسک ضروریات پوری نہیں کرنی، انہوں نے اپنی خواہشات پوری. تو آن لائن فیلڈ میں سب سے بہتر مجھے تقریباً پچھلے 4 سال ہو گیا میں آن لائن فیلڈ میں آئی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے بہت سی کمپنیز میں بہت سا پیسہ ویسٹ کیا ہے، ایکسپیرینس بھی ہے آن لائن فیلڈ میں. تو میری جتنا بھی ایکسپیرینس ہے سسٹم ملا ہے وہ وائی بی ایف ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کام کر کے پارٹ ٹائم بہت سا پیسہ کما سکتے ہو، بہت سی ارننگ کر سکتے ہو. آپ یہاں سے پیسہ کما کے اپنی بیسک ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے خواہشات بھی پوری کر سکتے ہو، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہو. جسٹ نالج اگر آپ کو یہاں سے اس کی ویلیو کا پتہ چل جائے، اس کی بزنس پلان کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ اپنی پلاننگ کر کے بہت اچھے سے یہاں پہ ورکنگ کر کے بہت سا پیسہ کما کے آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، سو وائی بی ایف کمپنی میں آپ نے کام کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ جوائن کیسے ہونا ہوتا ہے، اور آپ نے یہاں پہ ارننگ کیسے کرنی ہوتی ہے. یہ 3 میجر چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک نیو ممبر جو بھی وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کو یہی آج میں انشاءاللہ کلیئر کروں گی. اس کے بعد کسٹمر ڈیلنگ کی طرف جائیں گے کہ آپ نے کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اور ان کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں وہ کیسے آپ نے ان کے سوالات کو جوابات دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائی بی ایف. وائی بی ایف ہے کیا؟ وائی بی ایف یوتھ برائٹ فیوچر پاکستانی کمپنی ہے کہ جو کہ ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہے اور گورنمنٹ پاکستان کو ٹیکس دیتی ہے. اس کے جو آنر ہیں وہ سر شیخ نواز ہیں، اور یہاں پہ آپ پارٹ ٹائم کر کے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ چاہو جس طرح جس بھی لیول کے ساتھ یہاں پہ وائی بی ایف کمپنی میں اسٹارٹ اپ لے کے یہاں پہ ورکنگ کر کے بہت سا پیسہ کما سکتے ہو. فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ وائی بی ایف کمپنی میں آپ نے جوائن کیسے ہونا ہے، جوائننگ پروسیس کیا ہے. اس کے بعد ہم ورکنگ پروسیس کی طرف چلیں گے کہ ورک ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تھرڈ پہ ہم جائیں گے کہ یہاں پہ ہم ارننگ کتنی کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جوائننگ پروسیس یہ ہے کہ کوئی بھی نیو پرسن جو آن لائن کام کرنا چاہتا ہے وہ اسی پرسن کے پاس جائے گا جو پہلے اس کمپنی میں رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کے اپ لائن پہلے اس کمپنی میں کام کر رہے تھے نا، تو آپ وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ نہیں تھے، تو آپ اپنے اپ لائن کے پاس گئے، اس نے ان کو بولا آپ نے کہ میں نے وائی بی ایف کمپنی کو جوائن کرنا ہے. اب اس نے آپ کو یہ کہا کہ یہاں پہ 4 بنڈل ہیں، آپ کوئی بھی بنڈل پرچیز کر کے کمپنی میں رجسٹرڈ ہو سکتے ہو. اب 4 بنڈل کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور ڈسکس کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جب آپ وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں نا، تو جو ڈیٹا آپ نے دینا ہوتا ہے نا، آپ نے ایک ہی دفعہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب بار بار آپ سے ڈیٹا نہیں مانگا جاتا، بار بار آپ سے جوائننگ فیس نہیں مانگی جاتی. کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، جب آپ وہاں پہ جاتے ہو تو آپ وہاں پہ رجسٹر ہوتے ہو. جیسے کہ آپ ایک جاب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے اپنی سی وی جمع کروانی ہوتی ہے. سی وی میں آپ کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے، ایسی بات ہے نا. اور سی وی جب آپ بنواتے ہو تو اس میں بھی آپ کو ظاہر سی بات ہے انویسٹمنٹ کرتے ہو، فیس دیتے ہو. سی وی دین آپ کی جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے، آپ پھر جا کے جمع کرواتے ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی آپ کے یہ چانسز نہیں ہوتے کہ آپ کو جاب ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، ڈاؤٹ میں ہوتے ہو نا. لیکن وائی بی ایف میں یہ ہے کہ 100% گارنٹی ہے کہ جب آپ یہاں پہ اپنا ڈیٹا وغیرہ دیتے ہو، اپنی فی وغیرہ دیتے ہو، تو 100% گارنٹی یہ ہے کہ آپ وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہو. اس کے بعد وائی بی ایف کمپنی میں آپ کام کر کے بہت سا پیسہ جو ہے وہ کما سکتے ہو. اب یہاں پہ آپ نے جوائننگ کے لیے کیا کیا آپ نے اپنا نام بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی میل آئی ڈی، اکاؤنٹ نمبر، ایزی پیسہ ہو جائے، جیز کیش ہو جائے یا بینک اکاؤنٹ جس میں آپ کو وڈرا مینز آپ کو انکم وصول ہوگی، آپ نے وہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے جوائننگ فی فرسٹ بنڈل کے ساتھ اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو آپ نے 800 دینی ہے. اگر آپ نے سیکنڈ بنڈل کے ساتھ جوائن ہونا ہے بیسک بنڈل کے ساتھ تو آپ نے یہاں پہ 1500 دینی ہے. اگر آپ نے تھرڈ بنڈل کے ساتھ جوائن ہونا ہے 4500 اور 10,000، مطلب کہ جس بھی لیول کے ساتھ آپ اسٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں اس لیول کے ساتھ آپ اسٹارٹ اپ لیں اور وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہوں. ایک ہی دفعہ آپ نے یہ فیس دے کے کمپنی میں لائف ٹائم کے لیے رجسٹرڈ ہو گیا، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی فیس، کوئی انویسٹمنٹ، کوئی اماؤنٹ، کوئی پیمنٹ نہیں مانگی جاتی. اب آپ کمپنی میں رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، یہ ڈیٹا بھی آپ نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریٹ کرتا ہے وہی پرسن کر سکتا ہے جو پہلے ہی وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہو گیا ہے. اب میں وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہوں تو میں ہی آپ کا اکاؤنٹ کریٹ کروں گی اور آپ کو وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ کروں گی. جب آپ وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے اس کے بعد جو بھی نیو کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا اس کا اکاؤنٹ آپ لگا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں.
اوکے ہو گیا. سو اس کے بعد ہم چلتے ہیں, یہ تھا جوائننگ پروسیس جو بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی آپ کو جانا نہیں پڑتا, کسی آفس پہ نہیں جانا پڑتا, یہ آن لائن جو ہے آپ کا 5-10 منٹ کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے, آپ IVF کمپنی میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ورکنگ, جب آپ کمپنی میں رجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے, ورکنگ کرنی ہوتی ہے. ورکنگ کیا کرنی ہوتی ہے؟ کمپنی میں 2 میتھڈ ہیں, آپ کوئی کسی بھی طریقے سے جہاں پہ کام کر کے جہاں پہ پیسہ کما سکتے ہیں. فرسٹ آف آل یہاں پہ آپ کمپنی کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ سیل کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہو, اس کے علاوہ نیٹ ورک بنا کے بھی ارننگ کر سکتے ہو. پروڈکٹس میں ضروریات زندگی ہر ایک چیز آتی ہے, فار ایگزامپل جیسے کہ پہننے اوڑھنے کی چیزیں, کپڑے, جوتے, اوور آل یہ جو کمپنی کی پروڈکٹ ہیں آپ وہ سیل کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہو, اس میں پروفٹ رکھ سکتے ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نیٹ ورک نہیں بنتا, ہم سے ٹیم نہیں بنتی, تو وہ کمپنی کی پروڈکٹ سیل کر کے نا وہ وہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ نیٹ ورک بنا کے, ٹیم بنا کے بھی پیسہ کما سکتے ہیں. اب پروڈکٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز IVF کمپنی میں رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کمپنی کی وہ سیل کر کے آپ اپنا پروفٹ رکھ کے ارننگ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیم کیسے بنانی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے کہ کمپنی ہمیں ٹارگیٹ دیتی ہے, ٹارگیٹ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, کوئی فکس نہیں ہوتا یہاں پہ کہ آپ نے اتنے ٹائم میں یہ ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے. کمپنی میں آپ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں, کمپنی نے آپ کو ٹارگیٹ دے دیا ہے کہ آپ نے آگے 2 لوگوں کو IVF کمپنی جوائن کروانا ہے. اگر آپ پروڈکٹ سیل نہیں کر رہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے, نیٹ ورک بنانا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, اگر آپ یہ دونوں کام کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, آپ دونوں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دونوں نہیں کرنا چاہتے, جسٹ نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں, تو آپ نیٹ ورک بنا کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ نیٹ ورک نہیں بنا سکتے, پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں, تو پروڈکٹ سیل کر کے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن زیادہ پیسہ کس میں ہے؟ نیٹ ورک بنانے میں, ٹیم بنانے میں, اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکتے ہو. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کام کرتے ہو پھر بھی آپ کو ارننگ جائے گی, آپ کی ٹیم کام کرے گی پھر بھی آپ کو ارننگ جائے گی, آپ کی ٹیم کام کرے گی پھر بھی آپ کو نان ورکنگ انکم جائے گی. لیکن پروڈکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سیل کرو گے اسی کا ہی آپ کو پروفٹ ملے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ کمپنی میں رجسٹرڈ ہوئے اور کمپنی نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ نے نیٹ ورک بنانا ہے تو آپ کو چھوٹا سا یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کو IVF کمپنی جوائن کروانا ہے, ٹھیک ہے. 2 لوگ اگر آپ ایک دن میں کمپلیٹ کرو, ایک ہفتے میں کرو, ایک سال میں کرو, وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ نے یہ 2 ممبرز انہیں ہی دنوں کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہے, نو. جب آپ کام کریں گے اسی ٹائم آپ کو رسپانس ملے گا, اسی ٹائم آپ کو ارننگ آئے گی آپ کے اکاؤنٹ میں, ٹھیک ہے. بہت سے ممبرز ایسے ہیں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں, وہ 2 سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو جوائن کرواتے ہیں, اپنی ٹیم کو بھی ایسا ممبرز دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹیم بھی کام کر رہی ہوتی ہے, ٹیم بھی کامیاب ہو رہی ہوتی ہے, وہ خود بھی کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے 2 ممبرس کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیا ہے, تیسرا ممبر میرے پاس آیا ہے, اس کو میں نے ڈیٹیلز دی ہے, تو وہ ممبر میں اٹھاؤں گی اور اپنی ڈاؤن لائن کسی بھی ممبر کے نیچے لگا دوں گی. اس سے کیا ہوگا, میرے ممبر کو بھی ٹیم ممبر مل گیا ہے اور مجھے بھی ودرا آ گیا ہے. سو اس طرح فیملی کی طرح یہاں پہ کام ہوتا ہے. اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ خود بھی پیسہ کماتے ہو اور آپ کی ٹیم بھی کماتی ہے. یہاں پہ آپ نے جس بھی بنڈل کے ساتھ اسٹارٹ اپ لیا نا, فار ایگزامپل اگر آپ نے 800 بنڈل کے ساتھ اسٹارٹ اپ لیا ڈیئر ممبرس, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 800 والا ہی بندہ جوائن کرواؤ گے, یا پھر آپ نے اسی پہ فکس کرنا ہے, یا 1500 والا اگر آپ نے جوائننگ کے لیے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے تو آپ نے 1500 والا ہی پرسن ایڈ کروانا ہے, نو. یہ کوئی سین نہیں ہے. اس میں بھی آپ کو ریلیکسیشن مل گئی ہے کہ اگر آپ 800 والے بنڈل کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے نا, نیکسٹ اگر آپ کے پاس 1500 والا یا 4500 والا یا 10,000 والا کوئی بھی اس طرح کا پرسن آیا ہے, اس لیول کے ساتھ سٹارٹ لیتا ہے, تو آپ اس کو رجسٹرڈ کرو گے اپنے ڈاؤن لائن میں, اور آپ کو ارننگ بھی اسی لیول کی ہی ملے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بھی ایک بہت اچھی جو ہے آپ کو کمپنی اپرچونٹی دے رہی ہے. تو ٹارگٹ بالکل چھوٹا سا ہے. کیا ہے ورکنگ, کیا ہے, آپ نے 2 لوگوں کو جوائن کروانا ہے. لیکن اگر جتنے زیادہ لوگوں کو آپ جوائن کراؤ گے اتنا زیادہ آپ کو ارننگ ہوگی. ورکنگ پروسیس کیا ہے؟ ورکنگ میں نے کیا کہا, آپ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو اور نیٹ ورک بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے. نیٹ ورک جتنا زیادہ آپ کا بنے گا اتنی زیادہ آپ کو ارننگ جائے گی. آپ کی ٹیم کام کرے گی, ٹیم کی ٹیم کام کرے گی, آگے ان کی ٹیم کام کرے گی, تو آپ کو نان ورکنگ انکم آئے گی. اب چلتے ہیں ارننگ کی طرف. اگر آپ یہاں پہ کمپنی میں رجسٹرڈ بھی ہو گئے ہیں, آپ نے یہاں پہ کام بھی اسٹارٹ کر لیا, تو آپ کو ارننگ کتنی اور کیسے ہوگی وہ میں آپ کو جو ہے ابھی بتانے لگی ہوں. فرسٹ آف آل یہاں پہ ارننگ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا, 2 ممبرس کا ٹارگٹ کمپلیٹ کیا ہے, تو آپ کو ودرا کتنا جائے گا. اگر آپ نے 800 والے بنڈل کے ساتھ IVF کمپنی کو جوائن کیا ہے نا, تو آپ ایک ممبر کو
باقی کمپنیز میں ایسا نہیں ہوتا. باقی کمپنیز میں آپ کو پیئر میچ کرنے پہ انکم جاتی ہے. کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ کو انکم جائے گی. یہاں پہ یہ پروسیس نہیں ہے. آپ تھوڑے سے تھوڑا کام کرو گے نا یہاں پہ تو تھوڑے کا آپ کو اس کی بھی انکم آئے گی. سمجھ آ رہی ہے نا. اگر آپ نے یہاں پہ ایک پرسن ایڈ کیا ہے نا اپنی ڈاؤن لائن میں, ایک ممبر ایڈ کیا ہے 800 والا بنڈل کے ساتھ, تو آپ کو 180 کا وڈرا چلا جائے گا. جب آپ دوسری سائڈ پہ دوسرا ممبر ایڈ کرو گے تو 180 کا وڈرا چلا جائے گا, اور ساتھ میں یہ ایک پیئر بن جائے گا, ایک جوڑا بن جائے گا. تو جوڑے کا آپ کو 120 روپے الگ سے ملیں گے. تقریباً 2 ممبرز ایڈ کرنے پہ جو کمپنی نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے 2 ممبرز ایڈ کرنے ہیں, 2 ممبرز ایڈ کرنے پہ تقریباً آپ کو 480 کا وڈرا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح منتھلی آپ یہاں سے 90,000 کما سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ 1500 والے بنڈل کے ساتھ جو ہے جوائن ہوتے ہو, ٹھیک ہے, تو ایک پرسن ایڈ کرنے پہ 1500 والا کوئی بھی پرسن آپ کی ڈاؤن لائن میں ایڈ ہو رہا ہے تو ایک ممبر ایڈ کرنے پہ آپ کو 360, دوسرا ممبر ایڈ کرنے پہ 360, اور ساتھ میں یہ ایک جوڑا بن گیا ہے, ایک پیئر بن گیا. پیئر کا الگ سے آپ کو 240, مطلب ٹوٹل 2 ممبرز ایڈ کرنے پہ آپ کو 960 کا وڈرا جائے گا, جو کہ منتھلی آپ کا 1,20,000 کا تقریباً یہ اماؤنٹ بنتی ہے اگر آپ یہاں پہ ڈیلی اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر کے ورکنگ کرتے ہو. سمجھ آ رہی ہے نا. تو جاب سے کتنے گنا زیادہ آپ یہاں پہ پیسہ کما سکتے ہو, جسٹ فوکس کرنے کی دیر ہے. اگر آپ 4500 والے بنڈل کے ساتھ کوئی بھی آپ کے ساتھ پرسن جوائن ہوتا ہے تو آپ کی ڈاؤن لائن میں ایک ممبر جب آپ رجسٹر کرتے ہو تو ایک ممبر ایڈ کرنے پہ آپ کو 720, دوسرا ممبر ایڈ کرنے پہ 720, اور جو پیئر ہوتا ہے, جوڑا بنتا ہے لیفٹ رائٹ کا, اس کا الگ سے آپ کو 480 روپے جاتے ہیں. تقریباً آپ کو 2 ممبرز ایڈ کرنے پہ 1920 کا وڈرا جاتا ہے. اس میں آپ روزانہ 700 سے لے کے 9,000 تک کما سکتے ہو, جو کہ منتھلی آپ کا تقریباً 2,70,000 تک جو ہے آپ کی یہ اماؤنٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ 10,000 والا کوئی بنڈل آپ کے ساتھ پرچیز کر کے آپ کی ڈاؤن لائن میں رجسٹرڈ ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے ایک ممبر ایڈ کرنے پہ آپ کو 1,080 روپے, دوسرا ممبر ایڈ کرنے پہ 1,080 روپے, اور پیئر کا, جوڑے کا الگ سے آپ کو 720 روپے. ٹوٹل مطلب 2 ممبرز ایڈ کرنے پہ آپ کو تقریباً 2,800 کا وڈرا جاتا ہے. 2,880 روپے کا, ہاں 2,800 اتنے کا جو ہے وہ وڈرا جاتا ہے. تو ڈیلی آپ یہاں سے 1,000 سے لے کے تقریباً 25,000 تک جو ہے وہ پیسہ کما سکتے ہیں, جو کہ منتھلی جو ہے وہ 7 لاکھ سے اوپر تک کی اماؤنٹ بن رہی ہے. یا یہ ایک ایسا بزنس ہے جو امیر بھی کر سکتا ہے, غریب بھی کر سکتا ہے, اوور آل ہر ایک کی پہنچ میں ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس موسٹلی اسٹوڈنٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 800 سے جوائن ہوتے ہیں, ورکنگ کرتے ہیں, اور بہت سا پیسہ کما رہے ہیں. تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈاؤن لائن میں کون سا پرسن آ رہا ہے, وہ رجسٹرڈ ہوگا, آگے کام کرے گا. جسٹ آپ نے اپنی ٹیم پہ فوکس کرنا ہے, ورکنگ کرنی ہے, اور اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں جیسے کہ باقی لیڈرز کما رہے ہیں یہاں سے. اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ ارننگ کر رہے ہو, آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے, آپ کو نان ورکنگ انکم آ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کی ارننگ کے علاوہ, ڈیلی ارننگ کے علاوہ کمپنی سے آپ ریوارڈز بھی ون کر سکتے ہو. دیکھیں آپ یہاں پہ جیسے کام کر رہے ہو, آپ کو ارننگ جا رہی ہے, پیسہ جا رہی ہے, تو اس کے علاوہ کمپنی آپ کو خود سے ایک ریوارڈز بھی دے گی. کیوں دے گی؟ جب آپ کے لیول اچیو ہوں گے, آپ کی ورکنگ اچھی ہو رہی ہے, جیسے کہ کوئی بھی آپ جاب کرتے ہو, آپ کو سیلری ملتی ہے, ٹھیک ہے, انکم ملتی ہے, تو جب آپ کے لیول, آپ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کو بونس دیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے. ٹھیک ہے. جاب میں اسی طرح ہوتا ہے نا, جب آپ کسی اچھے گریڈ پہ جاتے ہو تو یہاں پہ بھی یہی پروسیس ہے کہ آپ جب آپ کی کام اچھا ہو, اچھی آپ ارننگ کر رہے ہو, آپ کے لیول اچیو ہو رہے ہو, تو آپ کو کمپنی کی طرف سے ریوارڈ بھی جاتے ہیں ارننگ کے علاوہ. اب آپ کو ریوارڈز کیسے ملتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈیٹیلز شیئر کر دیتی ہوں. جب آپ کا کمپنی میں یہاں پہ نا لیولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ڈاؤن لائن میں جب ممبرز رجسٹر ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے یہاں پہ لیول اچیو ہوتے ہیں. جب آپ کا فرسٹ لیول ہوتا ہے نا تو کمپنی کی طرف سے آپ کو چھوٹا ریوارڈ 2,000 کا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک 20/20 پہ جو ہے یہ فرسٹ لیول اچیو ہوتا ہے, پوائنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں, دین جو ہے آپ کا لیول اچیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا سیکنڈ لیول اچیو ہوتا ہے نا تو آپ کو 7,000 کا ریوارڈ جاتا ہے. جب آپ کا تھرڈ لیول اچیو ہوتا ہے کمپنی میں تو آپ کو 15,000 کا ریوارڈ جاتا ہے. یہ ارننگ کے علاوہ ریوارڈز بتا رہی ہوں. جو آپ پیسہ کما رہے ہیں کمپنی سے, ارننگ کر رہے ہیں, ڈیلی کے حساب سے آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے, وہ ارننگ آپ کو الگ سے آ رہی ہے. لیکن جب آپ کے لیول اچیو ہو رہے ہیں تو کمپنی کی طرف سے یہ آپ کو ریوارڈز الگ سے ملیں گے. جب آپ کا یہاں پہ 4 ہو جاتا ہے, لیول ہو جاتا ہے, اسٹار ہو جاتا ہے, تو آپ کو 35,000 کا جو ہے وہ ریوارڈ دیا جاتا ہے.
جب آپ کا یہاں پہ 5واں لیول آپ اچیو کرتے ہو تو آپ کو 70,000 کا جو ہے وہ ریوارڈ دیا جاتا ہے. جب آپ یہاں پہ چھٹا اپنا لیول اچیو کرتے ہو تو 1,50,000 کا آپ کو یہاں پہ ریوارڈ دیا جاتا ہے. جب آپ کا 7واں لیول ہوتا ہے تو آپ کو 3 لاکھ کا ریوارڈ دیا جاتا ہے. یہ ارننگ کے علاوہ ریوارڈز ہوتے ہیں. جب آپ کا 8واں لیول اچیو ہوتا ہے تو 6 لاکھ کا ریوارڈ دیا جاتا ہے. جب آپ کا 9واں جو ہے وہ لیول اچیو ہوتا ہے تو 13 لاکھ کا ریوارڈ دیا جاتا ہے. جب 10واں ہوتا ہے تو 25 لاکھ کا دیا جاتا ہے. اور جب 11واں لاسٹ جو ہے آپ لیول اچیو کرتے ہو تو آپ کو 50 لاکھ کا ریوارڈ دیا جاتا ہے. تقریباً وائی بی ایف کمپنی میں 1 کروڑ کے ریوارڈز ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہو ارننگ کے علاوہ. جو آپ ارننگ کر رہے ہو اس کے علاوہ آپ یہاں سے 50 لاکھ کے ریوارڈز ون کر سکتے ہو. بہت اچھا پلان, بہت اچھا پلان, زبردست پلان. اس میں اگر آپ ورکنگ کرتے ہو, اگر آپ کو یہ پلان سمجھ آ جاتا ہے نا کہ آپ اس کمپنی میں کام کر کے کیا کیا اچیو کر سکتے ہو, کیا کیا حاصل کر سکتے ہو, تو کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہوگا جو کام نہیں کرے گا. پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا, سب کو اچھا لگتا ہے. سب چاہتے ہیں کہ آپ ادھر کیوں آئے ہو, اس کمپنی میں رجسٹرڈ کیوں ہوئے ہو, ظاہر سی بات ہے پیسہ کمانے کے لیے. تو جب آپ کے پاس ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے, آپ کے پاس ایک بیسٹ پلان ہے, تو اس پہ فوکس کرے, ورکنگ کرے, اپنا 100% دیں اور پیسہ کمائیں. جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں اسی سسٹم سے کما رہے ہیں, تو آپ بھی پیسہ کما سکتے ہیں. تو پلان جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کس طرح آپ یہاں پہ جو ہے ڈیلی کے حساب سے ارننگ کر سکتے ہو. منتھلی آپ کتنا یہاں سے جو ہے وہ ارن کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کون کون سے ریوارڈز ون کر سکتے ہو. یہ تھا کمپنی کا پلان, ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کسٹمر ڈیلنگ بتا دیتی ہوں. بہت سے ممبرز ایسے ہیں جو نیو ممبرز ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پرسن تو آتے ہیں لیکن ان کو ڈیل کرنا ہمیں نہیں آتا. پرسنل میڈیا ممبرز آپ کے پاس تب آتے ہیں جب آپ ورکنگ کرتے ہو, ٹھیک ہے. جب آپ ورک نہیں کرو گے آپ کے پاس لوگ کہاں سے آئیں گے, نہیں آئیں گے نا. تو آپ کس طرح کام کرو گے, جب آپ کے واٹس ایپ پہ لوگ آئیں گے, آپ ان کو ڈیل تبھی کرو گے, تبھی وہ آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے. جب آپ کے واٹس ایپ پہ لوگ ہی نہیں آئیں گے, آپ سے لوگ بات ہی نہیں کریں گے, تو آپ کس کو جوائن کرواؤ گے, کیسے ٹیم جو ہے انکریز کرو گے, نہیں ہو سکتی نا اس طرح. تو یہاں پہ نا آن لائن فیلڈ میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا, تو آپ یہاں پہ 2 طرح سے جو ہے ورکنگ کر کے جو ہے اپنے کانٹیکٹ لسٹ انکریز کر سکتے ہو, یا پھر آپ ورکنگ کر کے اپنی جو ہے وہ ٹیم بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے یہاں پہ آن لائن کام کرنا, آن لائن کام کر کے ورکنگ کر کے آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہو. ایک ہوتا ہے آف لائن کام کرنا, آف لائن کام کر کے ورکنگ کر کے آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہو, وائی بی ایف کمپنی میں کامیاب ہو سکتے ہو, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی ٹیم بنے گی, آپ کی ٹیم کام کرے گی, آپ کامیاب, آپ کی ٹیم کامیاب. آن لائن کیسے کام کر سکتے ہیں, آن لائن سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. چاہے آپ ٹک ٹاک اوپن کریں, یوٹیوب کریں, گوگل کریں, اور آپ فیس بک کریں, ٹک ٹاک کریں, اوور آل اسنیپ چیٹ, ہر طرف جہاں دیکھیں لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کا استعمال کر کے, ان سوشل میڈیا کا استعمال کر کے آپ بہت سے لوگوں کو واٹس ایپ پہ لا سکتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ آپ کے واٹس ایپ پہ آئیں گے, جتنے زیادہ لوگوں کو آپ پلان دو گے, اتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے. یہ ہوتا ہے آن لائن ورکنگ کرنا. اب سوشل میڈیا کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں, ٹک ٹاک کا آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں, فیس بک کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں, اسنیپ چیٹ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. ہر ایک جو بھی ایپ ہے اس پہ ورکنگ کے الگ الگ سے ہم آپ لوگوں کو سیشن پرووائڈ کرتے ہیں. چاہے ہم یہاں پہ گوگل میٹ پہ کریں, یا پھر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ کریں, اوور آل ہمارے پاس ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں. جسٹ آپ سیکھنے والے بنے, اپنے اپ لائن کا سر کھا لیا کریں, اسے بار بار میسج کیا کریں کہ مجھے ٹک ٹاک پہ ورکنگ سکھاؤ, مجھے فیس بک پہ ورکنگ سکھاؤ, کہ کیسے وہاں سے میں لوگوں کو اپنے واٹس ایپ پہ لے کے آؤں, مجھے اسنیپ چیٹ پہ ورکنگ سکھاؤ, کیسے میں اسنیپ چیٹ پہ ورکنگ کروں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو واٹس ایپ پہ لے کے آؤں. کیونکہ جب تک آپ کے واٹس ایپ پہ لوگ نہیں آئیں گے, آپ کس کو پلان دو گے اور کس کو جوائن کرواؤ گے. آپ کے واٹس ایپ پہ لوگ آئیں گے, آپ ان کو پلان دو گے, ان کو گائڈ کرو گے, ٹیچر ٹرین کرو گے, دین ہی وہ آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے اور آپ کی ٹیم انکریز ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا. تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ واٹس ایپ پہ لا کے اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا میتھڈ آ جاتا ہے آف لائن ورکنگ کا. آپ لوگوں نے آف لائن ورکنگ کر کے بھی اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں. آف لائن ورکنگ کیسے ہوتی ہے, جیسے کہ ہم جو گرلس ہیں, بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو اسکول جاتی ہیں, کالج جاتی ہیں, یونیورسٹی جاتی ہیں, جامعہ جاتی ہیں. وہاں پہ وہ فزیکل جو ہے میٹنگ کر کے ان کے ساتھ فزیکل ان کے ساتھ جو ہے پلان شیئر کر کے فیس ٹو فیس ان کو گائڈ کر کے ان کو اپنے ساتھ جوائن کروا سکتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. اس کے علاوہ جو بوائز ہوتے ہیں ان کے بھی کانٹیکٹ لسٹ اچھی خاصی ہوتی ہے, یا سوشل ایریا جو ہے کافی زیادہ ہوتا ہے, باہر گھر سے باہر کافی ٹائم وہ اسپینڈ کرتے ہیں اپنے یار دوستوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی وہ فزیکل ان کے ساتھ پلان شیئر کر کے
تو ان کو اپنے ساتھ وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایک ٹرک بھی بتا دیتی ہوں. بہت سے لوگ, ظاہر سی بات ہے آپ کی بجلی بھی خراب ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے, جیسے ہماری ہوتی ہے, آپ کی گیس بھی خراب ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کپڑے بھی ظاہر سی بات پہنتے ہیں, تو آپ کا وہ ٹیلر جو کپڑے سلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہوگا. تو جب آپ اپنے کپڑے سلائی کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس جو آپ کا درزی ہے کپڑے سلائی کرنے والا, اس کا نمبر لے لیا کریں, نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا کریں. اگر جسٹ ان کی طرف اسٹیٹس بھی جاتا ہے نا, تو وہ اس کا مائنڈ بن جائے گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹیلر ہی لگ جائے, آپ کی ڈاؤن لائن میں آ جائے, تو دیکھیں آگے اس کے کتنے کسٹمر ہیں, سمجھ آ رہی ہے نا. تو جب وہ وائی بی ایف کمپنی میں کام کرے گا تو وہ اچھی خاصی ٹیم بنا لے گا, ٹھیک ہے, اس سے جو کپڑے سلائی کرواتے ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ متوجہ ہوں گے, پوچھیں گے کون سا کام تم کر رہے ہو جسے تم اتنا پیسہ کما رہے ہو. اس طرح آپ کی ٹیم بنے گی. جو پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس لوگ بھی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح آپ کی ٹیم جلد سے جلد بنتی ہے. تو اس طرح آپ آف لائن ورکنگ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹیم بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سوشل میڈیا پہ ورکنگ کر رہے ہو یا پھر آن لائن آف لائن اوور آل جیسے بھی آپ ورکنگ کر رہے ہو, آپ کے واٹس ایپ پہ لوگ آ رہے ہیں, کسٹمر آ رہے ہیں, تو آپ نے کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. جیسے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سوشل میڈیا سے پرسن آیا وہ کہتا ہے کہ میں نے وائی بی ایف کمپنی کو جوائن کرنا ہے, یا پھر آپ کون سا آن لائن کام کر رہے ہیں, کائنڈلی مجھے اس کی ڈیٹیلز دیں, میں نا آن لائن کام کرنا چاہتا ہوں. تو فرسٹ آف آل آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے سب سے پہلے اس کا نمبر سیو کروانا ہے. تو آپ لوگ کیا کریں گے, آپ سب سے پہلے واٹس ایپ پہ نا اپنا آٹو میسج لگائیں گے, ٹھیک ہے. اپنی اچھی سی آپ نے پروفائل پک لگانی ہے, جو بھی ورکنگ سے ریلیٹڈ بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ اپنی وہ پروفائل لگائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے آٹو میسج لگا دیا, اس کے اوپر نام اور آپ کے جو ہے وہ پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے, آپ کی کوالیفیکیشن, آپ کی ایج, اوور آل یہ سب مینشن ہوگا. تو اگر آپ فار ایگزامپل بزی بھی ہیں نا کہیں پہ, تو جیسے ہی وہ ہائے گا, السلام علیکم کا میسج کرے گا, تو آپ کا جو آٹو میسج لگا ہوگا وہ خود بخود اس کی طرف چلا جائے گا. تو وہ پیج دیکھے گا, وہ پیج فل کر کے آپ کو بھیج دے گا, اپنا نام, اپنی عمر, اپنی تعلیم وغیرہ آپ کو بتا دے گا, ٹھیک ہے. تو جب آپ فری ہوں گے تو آپ پیج دیکھیں گے, وہ آپ کا نمبر بھی سیو کر کے آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دے گا, کیونکہ آپ نے آٹو میسج میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ کائنڈلی آپ میرا نمبر سیو کر کے مجھے اسکرین شاٹ بھیجیں, دین ہی آپ کو ریپلائی ملے گا. اگر آپ کے پاس آٹو میسج لکھا ہوا نہیں ہے تو اپنے اپلائنس سے آپ منگوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح جو ہے آٹو میسج سیٹ کرنا ہے. آپ کے پاس ڈیٹا وغیرہ آ گیا ہے, نیو پرسن جو بھی آیا ہے اس نے آپ کا نمبر سیو کر کے آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیج دیا ہے. نمبر سیو کروانا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی آپ کے پاس کوئی نیو پرسن آتا ہے نا, وہ جب آپ اس کے ساتھ پلان شیئر کرتے ہو نا, تو وہ اسی ٹائم آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ اگر آپ چاہو نا کہ یہ میں آج اس کے ساتھ پلان شیئر کر رہی ہوں اور آج ہی یہ میرے ساتھ جوائن ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ ایک ہفتے کا لے, 2 ہفتے کا, یا 1 مہینے کا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, نمبر سیو کروانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعد میں اگر اس کا مائنڈ بنتا بھی ہے, مائنڈ کیسے بنے گا, ہمارے اسٹیٹس کے ذریعے بنے گا نا. تو نمبر اگر وہ اس ٹائم پہ جوائن نہیں بھی ہوتا, تو ہمارے پاس نمبر سیو ہے, تو ہمارا اسٹیٹس اس کی طرف جائے گا, تو انشاءاللہ وہ بعد میں جوائن ہو جائے گا. تو نمبر جب اس نے سیو کر کے آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, براڈ کاسٹ بنانی ہے. واٹس ایپ پہ ایک آپشن ہوتا ہے براڈ کاسٹ بنانے کا, تو آپ نے وہ براڈ کاسٹ بنانی ہے, ٹھیک ہے. پینڈنگ پہ جتنے بھی ممبرس ہیں جنہوں نے ابھی تک وائی بی ایف کمپنی جوائن نہیں کیا, آپ نے سب کو اس براڈ کاسٹ میں ایڈ کرنا ہے. براڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی میسج آپ نے 50 لوگوں کو سینڈ کرنا ہے یا 100 لوگوں کو سینڈ کرنا ہے, تو ہر ایک کو الگ الگ سینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ نے وہ ایک براڈ کاسٹ بنا لی ہے, اگر بنانی نہیں تو اس کی بھی ویڈیو اویلیبل ہے, یا اگر کسی کو بھی چاہیے تو وہ منگوا سکتے ہیں, اپنی اپ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس براڈ کاسٹ میں 50 لوگ یا 100 لوگ یا 150 جتنے بھی آپ لوگ ایڈ کرو گے نا, وہ گروپ آپ کی طرف شو ہوگا, اور وہاں پہ جو میسج آپ کرو گے نا, وہ سب کی ان باکس آئے گا, اور سب کو یہی لگے گا کہ میم نے یا سر نے مجھے پرسنلی میسج کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو ایک ہی میسج آپ ایک ہی کلک کے ساتھ جو ہے وہ 100 لوگوں کے تک پہنچا سکتے, ٹھیک ہے. ابھی جیسا کہ میرا یہ سیشن تھا, تو میں نے کیا کیا, یہ جو میٹنگ کا یہ لنک ہے, میں نے جو میرے ڈاؤن لائن ممبرز ہیں, میں نے براڈ کاسٹ بنائی ہوئی ہے, اس میں میں نے سینڈ کیا, سب کی ان باکس چلا گیا, ایزیلی وہ اس کال پہ آ گیا. تو یہ پروسیس ہے کہ آپ نے اس پرسن کو کیا کرنا ہے, براڈ کاسٹ میں ایڈ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کے ساتھ پلان شیئر کرنا ہے, دھیان سے سننا ہے آپ نے پلان کیسے شیئر کرنا ہے. ڈیئر ممبرز, میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی, میں کبھی بھی اپنے ممبرز کو, جو بھی میرے ڈاؤن لائن ممبرز ہوتے ہیں, کبھی میں ان کو یہ نہیں کہتی فلاں چیز اٹھا کے سینڈ کر دو, PDF سینڈ کر دو, آپ یہ جو ریٹن فارم ہے, اردو والا فارم ہے, یہ سینڈ کر دو, ریوارڈ سینڈ کر دو, یہ وہ, میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی.
میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے جتنا سمپل طریقے سے سمجھاؤ گے نا, مقصد کیا ہے کہ اگلے کو سمجھ آ جائے ہمارے پلان کی. جب اگلے کو سمجھ آ گئی ہے نا تو ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, آپ نے پلان دے دیا. تو میں کیسے دیتی ہوں, جسٹ آپ ایک وائس ریڈی کریں, وائس, ٹھیک ہے, آپ کسی بھی اپنے سینئر کا وائس منگوا لیں, اس کو بولیں کہ جس میں آپ نے وائی پی ایف کا فل پلان دیا ہے وہ وائس میں سے شیئر کر دیں. وہ وائس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, 2 منٹ کا ہے, 3 منٹ کا, اوور آل اتنا ہی ہوگا نا جس میں پورے کا کمپنی کے سے ریلیٹڈ ہے وہ انفارمیشن ہے. وہ وائس آپ نے آگے شیئر نہیں کرنا, بلکہ اس طرح کی وائس آپ نے ریکارڈ کرنی ہے اپنی. دیکھیے ایک ہی دفعہ آپ ریکارڈ کریں گے, ریکارڈ کر کے رکھ لیں گے, تو آپ اس ایک وائس سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کر سکیں گے, اور آپ کی اپنی آواز ہوگی. اگر آپ کسی دوسرے کی آواز کی جو وائس ہے وہ شیئر کریں گے تو وہ یہی کہے گا نا کہ اسے خود نہیں کا پتا یہ مجھے کیا گائیڈ کرے گا. جب وہ آپ کی آواز سنے گا, پہلے ظاہر سی بات ہے آپ وائس میں اسے بات کر رہے ہو, تو جو ڈیٹیلز والی وائس اس کے پاس جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پرسکون ہو جائے گا کہ یار اس بندے میں نالج ہے, انفارمیشن ہے, یہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے. تو وہ وائس اگر آپ کس طرح ریڈی کرو گے, بہت سے ممبر ایسے ہیں جو کہتے ہیں میم ہم سے بولنے نہیں ہوتا, وائس ہم کیسے جو ہے وہ ریڈی کر سکیں, 3 منٹ کی یا 2 منٹ کی وائس کیسے جو ہے ہم اس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی میں آسان طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں. کسی بھی سینئر کی وائس منگوا لیں, ٹھیک ہے, تو وائس سنیں اور کاپی پہ لکھیں, جیسے سینئر بول رہے ہیں نا اسی طرح آپ لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں, ٹھیک ہے. ایک ہی دفعہ آپ نے لکھنا ہے نا, پھر آپ کیا کریں, وائس ریکارڈ کریں, اوپر سے دیکھ کے پڑھنا شروع کریں. وہاں سے آپ کاپی سے دیکھ کے پڑھ رہے ہو نا, سمجھ آ رہی ہے, اور یہاں پہ آپ وائس ریکارڈ کر رہے ہو. اب وائس ریکارڈ کر کے آپ نے رکھ لیا ہے, اب کسی پرسن کو آپ سینڈ کر رہے ہو, اس کو کیا پتا ہے کہ یہ لکھا لکھایا پڑھ کے مجھے اس نے سینڈ کیا ہے, اس کو یہی ہے نا کہ مجھے ڈیل کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے, وائس میں آپ نے ایک ہی دفعہ محنت کی ہے, اچھے طریقے سے آپ نے وائس ریکارڈ کیا ہے, اور اس ایک وائس سے آپ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ پلان دے سکتے ہو. تو اس طرح ایک زبردست پیارا سا اچھا سا اچھی آواز کے ساتھ جو ہے آپ وائس ریکارڈ کریں. اور وائس میں آپ نے یہ مینشن نہیں کرنا کہ آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہو یا لڑکے سے آپ نے ڈیئر کا ورڈ یوز کر لیں. میں اکثر ڈیئر کا ورڈ یوز کرتی ہوں کہ ڈیئر ہم وائی بی ایف کمپنی میں کام کرتے ہیں, ڈیئر ڈیئر میں لڑکا بھی آ جاتا ہے لڑکی بھی آ جاتی ہے, تو ٹینشن ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, تو یہ چیز ہے. تو اس طرح آپ نے وائس وہ جو ریکارڈ کی ہوئی ہے آپ نے اس پرسن کو سینڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کو سینڈ کرنی ہے, اس کے بعد ایک ریٹن فارم میں ہمارا ایک پیج ہے جس میں وائی بی ایف کا فل بزنس پلان ہے, وہ شیئر کر دیں, ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں آپ اس کے ساتھ شیئر کر دیں, وائس کے ساتھ ہی اس کے آل پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر اس کا کوئی سوال ہوتا ہے کمپنی سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, تو آپ وہ کلیئر کریں گے, دین وہ آپ کے ساتھ جوائن ہو جائے گا. اگر وہ اس ٹائم جوائن نہیں ہوتا تو بعد میں وہ آپ کے ساتھ جوائن ہو جائے گا. اگر کوئی ایجوکیٹڈ پرسن ہے, پڑھا لکھا پرسن ہے, تو آٹو میسج سے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اس نے بی اے کیا ہوا ہے یا ایم اے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے ساتھ پی ڈی ایف بھی ضرور شیئر کریں گے تاکہ وہ پی ڈی ایف بھی ریڈ کر سکے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد موسٹلی یہ ہے کہ جب وہ آپ کی وائس سنیں گے نا, جب بھی میں اپنا وائس شیئر کرتی ہوں نا تو ممبر کی طرف سے سوالات آتے ہیں. اب میں زیادہ جو فیس کرتی ہوں نا وہ 3 سوال ہوتے ہیں. 3 سوال کون سے ہوتے ہیں کہ میم یہ اسکیم تو نہیں ہو جائے گا, مطلب کہ کمپنی بھاگ تو نہیں جائے گی, اسکیم ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ پہلے بھی اسکیم ہو چکا ہے, ہم نے پہلے 15,000 دیا تھا, 20,000 دیا تھا, 25,000 دیا تھا. یہ موسٹلی میرے پاس سوال آتا ہے میرا وائس سننے کے بعد. کانفیڈینس کے ساتھ آپ نے وائس ریکارڈ کرنا ہے, ایک ہی دفعہ وائس میں محنت کرنی ہے, اور لائف ٹائم کے لیے ظاہر سی بات جب تک آپ کمپنی میں کام کر رہے ہو وہ وائس چلاتے رہو, موجیں کرو, ٹھیک ہے. شادی پہ جا رہے ہو, کہیں پہ بزی ہو, کوئی بھی پرسن آپ کے پاس آیا, وائس اٹھا کے آپ نے اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے ڈیئر ممبرس, آپ نے جو بھی ڈیٹا وغیرہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہو نا, آپ نے فارورڈ نہیں کرنا. مجھے یہ بات بہت گندی لگتی ہے کہ جب پرسن کیا کرتے ہیں, کوئی بھی وائس ہے ایسے کلک کیا, ایرو پہ گئے اور فارورڈ کر دیا. فارورڈ نہیں کر, بہت گندا لگتا ہے. وائس اگر آپ نے شیئر کرنا ہے نا تو آپ نے وائس کو کلک کیا, 3 ڈاٹ پہ گئے, شیئر پہ گئے, اور اگلے کو آپ نے سینڈ کر دیا. اس طرح کیا ہوتا ہے, اس طرح یہ لگتا ہے کہ ابھی وائس جو ہے وہ ریکارڈ کر کے پاس آتے ہیں. موسٹلی وہ یہ ہوتا ہے کہ اسکیم تو نہیں ہو جائے گا, کمپنی انویسٹمنٹ والا میں نے کام کرنا تھا, تو یہاں پہ فیس ہے 800 میں کہاں سے لاؤں گی, کیسے دوں گی, میرے پاس فیس نہیں ہے, ہم تو مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, یہ وہ ان کے رونے, ٹھیک ہے. یہ سوال ہوتا ہے. تھرڈ پہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ میم ممبرس نہیں بنتے, مطلب کہ ٹیم نہیں بنتی, ممبرس ہم کہاں سے لائیں گے. تو یہ جو 3 سوال ہے نا, یہ جو 3 سوال ہیں, ان تینوں سوالوں کی آپ الگ الگ سے وائس ریکارڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. ڈیئر ممبرس میں ایسے ہی کرتی ہوں, میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ 3 سوال موسٹلی ممبرس کی طرف سے آئیں گے, تو میں الگ الگ وائس
ریکارڈ کر کے اپنا پرسن رکھ لیتی ہوں, نیچے جو ہے وہ مینشن کر دیتی ہوں یہ کس سے ریلیٹڈ وائس ہے, یہ کس سے ریلیٹڈ وائس ہے, تو وہی وائس اٹھاتی ہوں ان کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اگر میرا موڈ بہت اچھا ہے تو میں پھر لائیو بھی ان کو جو ہے گائڈ کر دیتی ہوں, لیکن اگر بزی ہوں تو میں اسی طرح جو ہے میں اپنے کسٹمر کو ڈیل کرتی ہوں, اور الحمدللہ کسٹمر ڈیل بھی ہوتے ہیں اور میرے ساتھ جوائن بھی ہوتے ہیں. ایک دن میں 50-100 لوگوں کو آرام سکون سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا وائے کلیئر ہے, میں نے پلاننگ کی ہوئی ہے, ورکنگ کر رہی ہوں, الحمدللہ جوائننگز بھی نکلتی ہیں. تو اگر کوئی پرسن یہ کہتا ہے کہ یہ اسکیم تو نہیں ہوگا, مطلب کہ کمپنی بھاگ تو نہیں جائے گی, تو آپ اس کا یہ پوائنٹ کلیئر کرو گے. یہ پوائنٹ کیسے کلیئر کرو گے؟ آپ نے اس کو, وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ اسکیم تو نہیں ہوگا, کمپنی بھاگے گی تو نہیں, تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کمپنی نہیں بھاگے گی, لیکن آپ دیکھیے یہاں پہ ارننگ اتنی زیادہ ہے, یہاں پہ پیسہ اتنا زیادہ ہے, آپ یہاں پہ ممبرز ایڈ کرو گے تو اتنی ارننگ آئے گی. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا سوال اور ہے, تو آپ نے اس سوال سے ریلیٹڈ ہی اس کو ریپلائی کرنا ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسکیم تو نہیں ہوگا, تو آپ اس کو یہ کہو گے آپ نے کیا کہا, اس کے ساتھ شیئر کر دینا ہے. دیکھیں یہ کمپنی FBR سے رجسٹرڈ ہے اور گورنمنٹ پاکستان کو ٹیکس دیتی ہے, اور ہمارے جو آنر ہیں ان کا یہ دیکھیں یہاں پہ CNC نمبر بھی شو ہو رہا ہے, ان کا نام, ان کا پورا ڈیٹا شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اسکیم تو نہیں ہوگا؟ جس کے پاس ہمارے پوری انفارمیشن ہو ہم اس کے گھر جا سکتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ کمپنی بھی رجسٹرڈ ہے, ریئل ہے, اور ہم بھی ریئل ہیں, اور ہم آپ کے 800 روپے لے کے کہیں بھاگ نہیں جائیں گے, ہم ادھر ہی ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے, 800 اگر میں آپ سے 800 لے کے آپ کو بلاک کر دیتی ہوں تو 800 میں کتنی دیر تک کھاؤں گی, کتنی دیر, 800 کیا ویلیو ہے اس کی؟ تو اس طرح نا تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کر کے نا, تو آپ ان کو گائڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, ہم حق حلال کی روزی کماتے ہیں, تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ رجسٹر ہو کے جو ہے آپ ورکنگ کر سکتے ہیں, پرسکون ہو کے کام کر سکتے ہیں, کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور میں, اگر آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں نا, آپ اپنے ممبر کو یہ گارنٹی بھی دے سکتے ہیں, اور میں آپ کو یہاں پہ ایک گارنٹی دیتی ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی پرسن آتا ہے یہ کہتا ہے اسکیم تو نہیں ہے, تو آپ اس کو میری طرف سے یہ گارنٹی دے دیں کہ اگر آپ یہاں پہ کام کر رہے ہو, آپ نے یہاں پہ کام کیا ہے, آپ نے ایک پرسن بھی ایڈ کیا ہے, یہاں پہ کوئی پروڈکٹ سیل کیا ہے, تو آپ کو ارننگ نہ آئی نا, تو جو آپ کی فیس ہم نے لی ہے نا وہ ہم آپ کو ریٹرن کریں گے. جب آپ کسٹمر کو یہ کہو گے نا تو وہ پرسکون ہو جائے گا کہ یار واقعی یہ ریئل ورک ہے, اتنا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اس کا جب یہ آپ پوائنٹ کلیئر کرو گے, دین انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے ساتھ جوائن ہوگا. اگر نہیں بھی ہوگا تو آپ کا اسٹیٹس دیکھے گا, آپ کی براڈ کاسٹ پہ جب آپ ورکنگ کرو گے وہ دیکھے گا, تو ضرور بعد میں آپ کے ساتھ جوائن ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فیس, بلکہ کچھ نہیں, زیادہ تر ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فیس جو ہے وہ نہیں ہمارے پاس, ہم تو روٹ رہے ہیں, ہم تو برباد ہو گئے ہیں, ہم تو یہ ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے. تو یہ بس ان کے بہانے ہوتے ہیں فیس نہ دینے کے, ٹھیک ہے. ان کو یہ ہے کہ مفت کا کوئی مل جائے. ابھی میں اسٹیٹس پہ لگاؤں نا کہ میرے پاس فری ورک ہے, تو پورا کا پورا اجڑ میرے واٹس ایپ پہ آ جائے اور بولے کہ میم ہمیں جوائن کروا دیں, کام ہم کر لیں گے, فری کا مفت کا ہم نے کھانا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ پاکستانی عوام ہے تو ان کو یہ ہے کہ مفت کا ہمیں ملے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ان کو یہ پوائنٹ ان کا بھی یہ کلیئر کرنا ہے. کیسے کلیئر کرنا ہے؟ ان کو بولنا ہے کہ اگر آپ ایک ریڑی بھی لگاتے ہو نا, ایک ریڑی, ٹھیک ہے, سڑک پہ آپ ایک ریڑی بھی لگاتے ہو, تو ریڑی خریدنے کے لیے بھی آپ کو اماؤنٹ دینی پڑے گی, آپ کے پاس ریڑی آئے گی. اور خالی ریڑی لا کے آپ نے رکھنی نہیں ہے, اس کے اوپر فروٹ یا سبزی رکھنی ہے. تو فروٹ یا سبزی لانے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو اماؤنٹ چاہیے ہوگی, پیسہ چاہیے ہوگا. آپ وہ دے کے وہ فروٹ لے کے آؤ گے, پھر رکھو گے, پھر اس کو سیل کرو گے, پھر آپ کو پیسہ آئے گا. تو اسی طرح YBF کمپنی میں اگر آپ نے کام کرنا ہے نا, تو آپ نے خود کو پہلے کمپنی میں رجسٹرڈ کرنا ہے. اب کمپنی میں کروڑوں کے حساب سے لوگ کام کر رہے ہیں. اب کمپنی کو کیسے پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہے پروفیسر صاحب ہیں, یہ میری کمپنی میں رجسٹرڈ ہیں, یا پھر یہ سر نکیم ہے, یہ کمپنی میں رجسٹرڈ ہیں, یا پھر یہ نبیہہ میم ہے, اوور آل جو بھی کوئی بھی پرسن ایسا ہے, جب آپ کمپنی میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں دین جو ہے کمپنی کو پتا چلے گا نا یہ میرا پرسن ہے, میری کمپنی میں رجسٹرڈ ہے. جب آپ کا ڈیٹا پٹ کیا جائے گا کمپنی کو پتا چلے گا. جب آپ کا ڈیٹا پٹ ہی نہیں کیا جائے گا, آپ کو کمپنی میں رجسٹرڈ ہی نہیں کیا جائے گا, تو آپ کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ کا ڈیٹا پٹ کیا جائے گا تو اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ کی جی میل پٹ کی جاتی ہے, آپ کا اکاؤنٹ نمبر پٹ کیا جاتا ہے, آپ کو کمپنی باقاعدہ رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. تو اس کی فیس ہے, تو فیس آپ نے ون ٹائم دینی ہے, ایک دفعہ دے کے کمپنی میں رجسٹرڈ ہونا ہے. بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, لاکھوں ہزاروں کے حساب سے. ہاں لو ایس فی کے ساتھ آپ کمپنی میں رجسٹر ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ارننگ ضرور کریں گے.
ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو تھوڑا سا یہ تڑکا بھی لگا سکتے ہیں کہ سوچیں اگر آپ یہاں پہ تھوڑی سی فیس دے کے ورکنگ کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ کامیاب ہو گئے تو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ارننگ کرو گے. ٹھیک ہے؟ اگر خدا نخواستہ کمپنی میں اگر آپ رجسٹر ہو کے اگر آپ ڈاؤٹ میں ہو پتہ نہیں میں یہاں پہ کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوگا تو آپ یہاں سے اسکل حاصل کر سکتے ہو, آپ کو بہت سا نالج آ جائے گا تو آپ کسی بھی مطلب کہ نقصان میں تو ہو ہی نہیں نا. تو اسٹیپ لینڈ ایئر آپ نے ون ٹائم یہ فی دینی ہے, ایک ہی دفعہ فی دے گا کمپنی میں لائف ٹائم کے لیے رجسٹر ہونا ہے. اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پیمنٹ کوئی اماؤنٹ آپ نے نہیں دینی ہوتی. اچھا میرا پتا کیا ہتھیار ہے, میرا یہی ہتھیار ہے جو میں یوز کرتی ہوں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ فیس دینی ہے, اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پیمنٹ اماؤنٹ آپ نے نہیں دینی ہوتی. جب آپ کسٹمر کو یہ کہتے ہو نا, یہ کلیئر کرتے ہو تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ دینی ہے, 800 ہے تو دے دیتے ہیں, 1500 ہے تو دے دیتے ہیں, خیر ایک ہی دفعہ دینی ہے کمپنی میں لائف ٹائم کے لیے رجسٹر ہو جانا ہے. تو موسٹلی میرے پاس ممبر یہ کہتے ہیں بعد میں کوئی فیس تو نہیں دینی, میں نے کہا نہیں بعد میں نہیں دینی, ایک ہی دفعہ دینی ہے. تو سچ بھی یہی ہے. تو ممبرس آپ کے ساتھ ضرور جوائن ہوں گے جب آپ نے اس کا یہ پوائنٹ کلیئر کر دیا. لاسٹ پہ یہ ہے کہ ممبرز موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نا ممبرز نہیں بنتے, ممبرس کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, ٹیم کیسے بنے گی, میم یہ ہم سے نہیں بنتے. تو میں نے فلاں کمپنی جوائن کی تھی, وہاں پہ بھی جو ہے میری ٹیم نہیں بنی تھی, فلاں کمپنی جوائن کی تھی وہاں پہ بھی نیٹ ورک نہیں بنا تھا, تو میں نے چھوڑ دیا, لوگ ہی نہیں ملتے. تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا ہے, بولنا ہے کہ جو ہمارے سینئر ہیں, ہمارے اپلائنس ہیں, بہت اچھے سے ہمیں ٹیچر اینڈ ٹرین کرتے ہیں. کمپنی کا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کو جوائن کروانا ہے, لیکن ہم اس قابل ہو جاتے ہیں ان سیشنز کے بعد, ان ٹریننگ کے بعد ہم 2 ممبرز کیا 2000 ممبرز لا سکتے ہیں, کمپنی میں رجسٹر کر سکتے ہیں, اتنے ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے آفیشیل گروپ ہیں ان کا آپ اسکرین شاٹ لے کے آپ اپنے ممبرس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو, اس کو بولے کہ دیکھیں ہمارے نا یہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے, باقاعدہ یہاں پہ سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے میٹنگ ہوتی ہے, گوگل میٹ ہوتی ہے, زوم ایپ پہ ہوتی ہے, وہاں پہ میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, وہاں پہ پراپر ٹیچر ٹرین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو سکھایا جاتا ہے. آپ کے پاس بہت سے ممبرس آتے ہیں, آپ ان کو ڈیل کر کے وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹر کروا سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لیڈ آ رہی ہے نا, تو مطلب کہ آپ ورکنگ کر رہے ہو, چاہے کسی بھی ایپ پہ ورکنگ کر رہے ہو, آپ کے پاس لیڈ آ رہی ہے, تو آپ اس لیڈ کی نا ایک ویڈیو بھی بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے, اور ویڈیو میں آپ بولیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ممبرس نہیں ملتے, تو دیکھیں یہ کتنے زیادہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. تو جب آپ وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹرڈ ہوں گے تو آپ کو باقاعدہ سکھایا جائے گا, بتایا جائے گا کہ اس طرح جو ہے آپ ورکنگ کریں گے, آپ کے پاس بہت سے پرسن آئیں گے, آپ ان کو جوائن کروا سکتے ہیں. اگر آپ وہ ویڈیو نہیں بنا سکتے اسکرین ریکارڈنگ کر کے, تو آپ مجھ سے بھی منگوا سکتے ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے پاس رکھا کریں, اس سے جو ہے بہت سے پوائنٹس جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ سو آج کا سیشن آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. تقریباً میں نے آپ لوگوں کے آل پوائنٹس ہی کلیئر کر دی ہیں. اگر کسی بھی پرسن کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. ڈیئر ممبرس, ابھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے, اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ یہاں پہ پوچھ سکتا ہے, وہ میں اس کا کلیئر کر دوں گی. میرا مقصد یہی ہے آپ لوگوں کی ورکنگ اچھے سے اچھے ہو سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں. السلام علیکم میم. جی جی وعلیکم السلام. جی ڈیئر حکم کریں. جی میم نبیہہ صاحبہ, ایک کسٹمر آیا, انہوں نے مجھ سے ایک کوشچن پوچھا کہ اس میں جو پوائنٹ ملتے ہیں ہم جوائننگ کراتے ہیں جیسے 800 سے اور 1500 سے, تو وہ پوائنٹس کا کیا سلسلہ ہے بتا دیے, یہاں پہ باقی ممبرس کو پتہ چل جائے گا. جی جی ڈیئر یہاں پہ نا یہ پروسیس ہے کہ جب آپ کے لیول اچیو ہوتے ہیں نا تو وہ پوائنٹس کے بنا پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب میں لیول آپ کو ریوارڈ بتایا نا 1 کروڑ, 1 کروڑ کے جو ریوارڈس میں نے آپ کو بتائے ہیں, تو وہ آپ کے جب پوائنٹس ہوتے ہیں وہی کلیکٹ کیے جاتے ہیں, اور اس کے حساب سے ہی جو ہے آپ کو ریوارڈس دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب 800 والی ایک جوائننگ کرواؤ گے نا تو آپ کو 6 جو ہے وہ پوائنٹس ملیں گے کمپنی کی طرف سے. ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ آپ کے ڈیش بورڈ پہ جو ہے وہ پٹ کر دیے جاتے ہیں, وہاں پہ جو ہے آپ کو مینشن ہو جاتا ہے کہ آپ کے اتنے پوائنٹس ہو گئے ہیں. جب آپ 1500 والا کوئی بنڈل کے ساتھ کوئی پرسن جوائن ہوتا ہے تو آپ کو 12 پوائنٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کے ساتھ کوئی 45 والے بنڈل کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو 24 پوائنٹ ملتے ہیں. تو اس طرح ہاں آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں, یہ کلیکٹ کیے جاتے ہیں, جو ہے ارننگ کے علاوہ ریوارڈس ملتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو تب کلیئر ہوں گی جب آپ کے لیول
अचीव होंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ये क्लियर होती जाएंगी. सो डोंट वरी, आप लोग अपनी वर्किंग पे फोकस करें. अर्निंग आपको आ रही है, जब आपका फर्स्ट लेवल अचीव होगा तो आपको ये चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी. जैसे कि मोस्टली मेरे पास मेंबर्स आते हैं, वो कहती हैं कि मैम अकाउंट यूज करने का हमें तरीका नहीं आ रहा. वहाँ पे हर चीज मेंशन है, आपकी डाउन लाइन में कितने मेंबर्स हैं, वो कहाँ पे शो हो रहे हैं. ठीक है, आपके मेंबर्स के आगे मेंबर्स, मतलब कि अगर आपके डाउन लाइन में 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40, 50 जितने भी लोग हैं ना, आप अपना अकाउंट ओपन करके वो सब देख सकते हो. तो मोस्टली मेंबर्स ये कहते हैं कि मैम हमें अकाउंट यूज करने का तरीका नहीं आ रहा, हमें इनकम विड्रॉ करवाने का तरीका नहीं आ रहा. तो मैं तो यही कहती हूँ कि हम किस लिए हैं, हम आप लोगों को सिखाने के लिए हैं. आप जस्ट वर्किंग पे फोकस करें. जब आप फॉर एग्जांपल आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, आपको फर्स्ट विड्रॉ आया है कंपनी की तरफ से, तो जाहिर सी बात आपने विड्रॉ करना है, तो आपको सिखाया जाएगा कि विड्रॉ इस तरह करें. आपको वो पॉइंट क्लियर हो गया, नेक्स्ट टाइम आप अपना विड्रॉ खुद कर सकेंगे. तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपकी क्लियर होती जाएंगी. सो डोंट वरी. जी, और किसी पर्सन का कोई सवाल है तो काइंडली वो पूछ सकता है, वरना जो है कॉल एंड करें, काफी टाइम हो गया. जी डी मेंबर्स, अगर किसी को कोई सवाल है तो मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है. चलें ठीक है, आई थिंक सो कॉल का जो है वो एंड करते हैं, कॉल सेशन का. मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. आप लोगों के बहुत से जो है पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो पर्सनल पूछ सकते हैं, अपने क्लाइंट से भी रब्ता कर सकता है. सो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, अपनी वर्किंग अच्छे से अच्छे करें, फोकस करें. अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें और आप लोगों के जितने भी ड्रीम्स हैं आप IVF कंपनी से ही पूरे करें. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. आप लोग जा सकते हैं डियर मेंबर्स.